فذكر بالقرآن من يخاف او کلذی مرق علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ غالباً حضرت عزیر علیہ السلام ہے کہ یا ان کے سامنے ذرا ذکر کرو اس شخص کا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، اور یہ بستی فلسطین تھی، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال، بہت حیران ہو کر انہوں نے اس بستی کو دیکھا اور کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو مردہ ہو جانے کے بعد، ویران ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی آباد کرے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا وہیں پر، اور 100 سال کے بعد پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ قال لبثت یوما وبعد یوم، تو حضرت عزیر نے عرض کی کہ ربا ایک دن یا دن کا ایک پہر۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے فرمایا تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تو ٹفن کے اندر جو کھانا تھا وہ 100 سال تک بسا نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا۔ وانظر الی حمارک، البتہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا سامنے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم انہیں کیسے اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور پھر کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، تو جب ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو حضرت عزیر عرض کرنے لگے کہ ربا مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آیا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی ربی ارینی کیف تحیی الموتى، ربا ذرا مجھے دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم مانتے نہیں؟ قال بلا، حضرت ابراہیم نے عرض کی کیوں نہیں، بالکل مانتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندے لو، فصرہن الیک، اور خوب انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، یعنی ان کو پالو اور اچھی طرح مانوس ہو جائیں۔ ثم اجعل علی کل جبل، اور پھر ان کو رکھ دو ہر پہاڑ پر، منہن جزن، ان کا ایک ایک ٹکڑا۔ ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یعنی 4 پرندے لو۔ اگر تو جیسے بعض جو سیکولر مائنڈڈ مفسرین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی بس 4 پرندے جو ہیں ان کو مانوس کر کے 4 پہاڑوں پر چھوڑ دو اور پھر آواز دو، ابراہیم سے کہا گیا تو وہ تمہارے پاس بھاگتے ہوں، یہ کون سی نئی بات؟ ہمارے سارے کبوتر باز جو ہیں، ان کے کبوتر جو ہیں وہ ان کو چھوڑتے ہیں، پھر خاص طرح سے سیٹی بجاتے ہیں تو سارے کبوتر جو ہے بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں، تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ خاص بات کیا ہے؟ سوال کو مطابق دیکھیں نا، سوال پوچھا گیا تھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور اس کی اصل حقیقت کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم 4 پرندے لو، انہیں مانوس کر لو، ان کا کوئی نام رکھ دو، اور پھر تم ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر دو، اور 4 ٹکڑے جو ہے اس گوشت کے، ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، تو وہ سارے نئے سرے سے زندہ ہو کر وہ تمہارے پاس بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ یہ تھی اصل بات، تبھی تو ثابت ہوگا نا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو لیکن چونکہ ہم لوگ جو مغربی تعلیم کے زیر اثر آئے، اور مغربی تعلیم نے ہمارا مائنڈ سیٹ بدل کے رکھ دیا، اور اب ہم کبھی یہ مان ہی نہیں سکتے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کہا ہے تو قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، تو ہم قرآن مجید کی پھر الٹی سیدھی تعویلیں کریں گے کہ جس سے وہی ثابت ہو کہ جو سیکولر ایجوکیشن نے ہمیں پڑھایا اور سمجھایا ہے۔ پھر انہیں پکارو، آواز دو، یاتینک سعیا،
وہ بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اگائے اس سے 7 چھلیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر چھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی جتنا خلوص ہوگا انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک پیسے کو اتنے گنا جو ہے وہ 700 گنا تک جو ہے وہ ملٹیپلائی کرے گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کرنے کے بعد نہ تو وہ جس کو دیا اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اس کو اذیت دیتے ہیں۔ اذیت کیا ہے؟ کہ اس پر کوئی فکرہ چس کرنا، کہ جس سے کیا ہوتا ہے انسان اپنے ہی نیکی جو ہے وہ اپنی برباد کر لیتا ہے۔ یا احسان جتلا دیا کہ اس سال میں نے زکوٰۃ ساری ساتھ تمہیں دے دی ہے، یعنی اس پہ اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ اب تم مجھے یہ فیور دو گے یا میرے لیے کام کرو گے، اس سے کیا ہوتا ہے وہ دی ہوئی زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ یا کوئی صدقہ و خیرات دیا ہے اور ساتھ اس پر کوئی فکرہ بھی چس کر دیا ہے، اس سے بھی کیا ہے اس کی دل آزاری جب انسان کرتا ہے تو اس سے بھی ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو دونوں شرطیں لگائی ہیں، لا یتبعون ما انفقوا منن، تو نہ تو وہ ان پر احسان جتلاتے ہیں، ولا اذن، اور نہ انہیں اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ تو انہیں ڈرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ریگریٹ کریں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول اور معافی مانگ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی روایت رہی ہے کہ مانگنے والے ہمیشہ آتے رہے، سوالی سوال کرتے رہے۔ آج ہم جس ٹریڈیشن سے واقف ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ بھلا کرے، جس کو نہیں دینا اللہ بھلا کرے، جبکہ ہمارے بزرگوں کی روایت اس کے برعکس تھی کہ اگر کوئی مانگنے والا آیا اور کسی وجہ سے آپ اسے نہیں دے سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا چینج نہیں ہے یا کوئی ریزن، تو کہا جاتا تھا کہ بابا معاف کرو، بھائی معاف کرو، بی بی معاف کرو، اماں معاف کرو۔ یہ معاف کرو کیا تھا؟ یہ مغفرتن ہے کہ تمہارا مجھ پر حق تھا، I'm sorry کہ میں تمہیں تمہارا حق دے نہیں پا رہا، مجھے معاف کر دو۔ تو قول معروف، بھلی بات، میٹھا بول، وہ مغفرت، اور بخشش مانگنا، معافی مانگنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اذیت دی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اور بڑا بردبار ہے، تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا، طاقت اس کے پاس ساری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اب اس کا الٹ آ رہا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو مت ضائع کرو۔ یہ تبطلوا کیا ہے؟ باطل سے، نل اینڈ وائڈ کرنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان چڑھا کر اور اذیت دے کر نل اینڈ وائڈ نہ کیا کرو، باطل نہ کیا کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی چٹان ہو، علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے،
اور اس پر آپ نے کوئی پودا جو ہے وہ لگا دیا ہے یا کوئی فصل بیج دی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، ایک زوردار میہ آئے گا تو وہ مٹی اور پودے کو ساتھ بہا کر لے جائے گا، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس کو صاف پتھر جو ہے بنا دے گا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور اپنی کمائی میں سے کسی پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے، واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے پورے ثبات کے ساتھ، قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، تو ان کی مثال کسی اونچے سطح پر واقع ہونے والے باغ کسی ہے، اصابها وابل، کہ اگر اس پر زوردار میہ پڑے تو بھی خوب، فآتت اکلها ضعفین، تو اس کی پروڈیوس دگنی ہوتی ہے، فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر زوردار بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی پھوار بھی پڑ جائے تو بھی کافی ہو جاتی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کی پروڈیوس آتی ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے کم سن بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور پھر اس پر ایک بگولا آ جائے آگ کا بھرا ہوا اور اس کو جلا کر راکھ کر دے سارے باغ کو، کذالک یبین اللہ، یعنی سمجھ گئے نا بات؟ تو کیا کرو گے تم؟ بالکل چٹیل میدان میں آ کر بیٹھ جاؤ گے کہ تمہاری ساری کی ساری کمائی جو ہے وہ راکھ ہو گئی آنے واحد میں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قرآن مجید میں جتنے بھی مقامات ہیں ان میں سب سے اہم مقام اور جہاں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے وہ قرآن مجید کا یہی مقام ہے، یہی 3-4 رکوع جو ہیں آپ کو اس موضوع پر ملیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور مت قصد کرو ایسی بری چیز اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنے کے کو کہ جسے تم خود لینا کبھی گوارا نہ کرو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو، آنکھیں بند کر لو تو پھر تو لے لو، ورنہ کھلی آنکھوں کے ساتھ کبھی خود نہ لو۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں گھٹیا مال دینا جو تم خود لینا کبھی پسند نہ کرو، غور تو کرو کیا تم کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور وہ حمد کیا گیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ہمیشہ تنگ دستی سے، مفلسی سے، پاورٹی سے ڈراتا ہے۔ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دلاتا ہے۔ وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تم پر اپنی عنایات کی بارش کروں گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت دانائی عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے سب سے بڑا خیر عطا ہو گیا۔ یہ حکمت دانائی یہ ایک نایاب چیز ہو گئی
اس کو اشفاق احمد صاحب ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ موچی تھے، لیکن تھے بڑے دانا انسان. گاؤں کے لڑکے ان کی عزت کرنے کے لیے انہیں تایا جی کہہ کر بلاتے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں میں پاس کر لیا اور مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا، تو میری والدہ نے کہا کہ لاہور جان تو پہلے تعین اسلام کر کے جائیں. کہتا میں نے والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں ان کے پاس گیا. وہ جوتا گانٹ رہے تھے. میں نے سلام کیا اور کہا کہ جی میں لاہور جا رہے ہیں پڑھنے واسطے. تو انہوں نے مجھے دعا دی. کہتے ہیں 4-6 ماہ کے بعد جب چھٹیوں میں گھر آیا، تب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا. میرے علم نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا. تو میری والدہ نے کہا کہ تعین اسلام کر کے آئے ہیں. میں نے سنی انسنی کر دی. پھر والدہ نے کہا تعین اسلام کر کے آئے ہیں. میں نے سنی انسنی کر دی. والدہ کے بار بار کہنے پر میں انہیں سلام کرنے کے لیے گیا. وہ جوتا گانٹ رہے تھے. نے کہا پتر کتنے ہونا ہے؟ کہتے میں نے حضرات تکبر کے ساتھ کہا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنا. انہوں نے کہا پتر کی پڑھنا ہے؟ تو کہتے میں نے علم کا روب جھاڑا ان کے اوپر. میں کہا جی ہم نے پڑھا ہے کہ مکھی کی آنکھ میں کئی لینز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کی رینج بہت زیادہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو، آپ اس کو پکڑنا چاہیں یا مارنا چاہیں، جب آپ قریب پہنچیں گے اس سے پہلے وہ اڑ جائے گی. تو انہیں جوتا گانٹتے ہوئے کہا پتر کی کریے انہیں شیشیاں نو جو بہندی تے جا کے گونتے ہی ہے نا. یعنی اس کی آنکھ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حملہ آور کو دیکھ لے، لیکن وہ یہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتی کہ بیٹھنا کہاں ہے اور کہاں نہیں. تو یہ ہے دانائی کی بات، علم کی بات نہیں. تو حکمت دانائی کو ہائیسٹ گڈ قرار دیا گیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے حکمت سے نوازتا ہے، اور جس کو بھی حکمت عطا کر دی جائے فقد اوتی خیرن کثیرا، اس کو خیر کثیر ہائیسٹ گڈ عطا کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت و دانائی سے نوازے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف دل والے ہی قبول کرتے ہیں. یہاں نوٹ کیجئے گا، حکمت اور دانائی جو ہے یہ دل کا وظیفہ ہے، یہ دماغ کا وظیفہ نہیں ہے. دماغ میں علم جاتا ہے اور غور و فکر سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے، لیکن الباب کہتے ہیں دل کو. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو دل والے ہی قبول کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور جو کچھ بھی تم نظر مانتے ہو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو، اعلانیہ دو دوسروں کو، تو بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور چپکے سے تم فقراء تک وہ پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، یوں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، نہیں ہے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ان کو راہ پر لانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، اپنے بھلے کو کرتے ہو. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرتے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں وہ تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ڈپرائیو نہیں کیے جاؤ گے. کوئی ایک پیسہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور وہ کہیں ریکارڈڈ نہ ہو. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی ایک تنگ دست جو تنگ دست نظر آتا ہے
اور وہ اوپر سے مانگ بھی رہا ہے، ریکویسٹ بھی کر رہا ہے، اور آپ اس کو دے بھی دیتے ہیں۔ یہاں ایک خاص تنگ دست ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ، ایسے حاجت مند، محتاج جو اللہ کی راہ میں گر جائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ وہ اپنی معاشی جد و جہد نہ کر سکیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو نہیں طاقت رکھتے زمین پر چلنے پھرنے کی۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ایک عام جاہل آدمی، کم علم آدمی، بے سمجھ آدمی سمجھتا ہے کہ تو کھاتا پیتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کی حالت سے، ان کے چہرے کو غور سے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ بھوکا بھی ہے۔ آج جس دین پر ہم ہیں، وہ آج کے جو مبلغین ہیں ان پر آپ قیاس نہ کریں، ان پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن دین جو ہم تک پہنچا ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ آج مسلمان ہیں، یہ ان لوگوں کی طرح سے پہنچا ہے جن کی تصویر یہ ہے۔ صوفیہ کرام جنہوں نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر آ کر خانقاہیں بنائیں، خانقاہیں وہ عمارتیں نہیں تھیں، یعنی ایک ڈیرا تھا، ایک جگہ جہاں وہ بیٹھ گئے آ کے، اور لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانی شروع کر دی، اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ ہے ہمارے جیسا، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کی اور ضروریات بھی ہیں، لیکن بادشاہ بھی اگر آ کر اشرفیوں کی تھیلی پیش کرتا ہے اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ یعنی ایسا امپریسو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، اور ان کے کھانے کا بندوبست کیا تھا؟ لوگ ان کی خدمت کرتے تھے آگے، اور پھر لنگر چلتا تھا، تو تم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان سکتے ہو کہ یہ تنگ دست ہیں، حاجت مند ہیں، لیکن وہ تم سے مانگیں گے نہیں۔ تعرفهم بسیماہم، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آج کے جو ہمارے جیسے جو دین کے خادم ہیں، یہ تو ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن اصل جو دین کے خادم تھے، یہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے اس طرح وقف کر دیا کہ کوئی معاشی جد و جہد نہیں کی۔ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا دین، دین کی خدمت بھی انہی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لا یسالون الناس الحافا، وہ لوگوں کے ساتھ لپٹ کر ان کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔